پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ عمران خان صاحب کا ایک واضح پیغام سامنے آیا ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ لطیف خوسا صاحب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ آج لطیف خوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور عمران خان نے جو ہے وہ ایک واضح پیغام دیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ سنیں لطیف خوسا صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کیا پیغام دیا، یہ آپ خود دیکھ لیں، سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جیل سے مخلصی مل جائے گی تو پھر میرا اپنا کام ہے کہ میں اپنی حفاظت جو ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کروں۔ ویسے تو اللہ جو ہے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو عمران خان کا یہ کبھی ایمان ہے، اس کا ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ جیلیں مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لیں، نہ میں ٹوٹنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے، میں کسی اور کے سامنے نہیں کہتا ہوں، لیکن ہر دفعہ معافی مانگے کہ معاف کیجئے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا یہی ہے، میں عوام میں ہی رہوں گا اور عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا لطیف خوسا صاحب کو۔ اب ان کے مطابق جو خان صاحب نے ان کو بتایا، اب لطیف خوسا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان کا اس بات پر قوی امکان ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے اگر سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا دیں تو نہ میں ٹوٹنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں، میرا جینا مرنا یہی ہے، نہ تو میں معافی مانگوں گا نہ ملک چھوڑ کر جاؤں گا۔ تو یہ واضح پیغام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اگست کا مہینہ گزر گیا، سپٹمبر کا گزر گیا، اور اب اکتوبر کے بھی آپ کہہ لیں کہ 4-5 دن رہ گئے ہیں۔ تقریباً 3 مہینے لگ بھگ جو ہے وہ خان صاحب کو جیل میں ہو چکے ہیں۔ سارے حربے جو ہے وہ آزمائے گئے، اور اس کے بعد 3 مہینے گزارنے کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کرنا ہے آپ لوگ کر لیں، مجھے جس مرضی جیل میں ڈال دیں، پورے پاکستان کی جیلیں آپ پھرا دیں۔ مطلب ہے کہ ایک جیل میں آپ رکھیں، پھر کسی دوسری میں ڈال دیں، پھر کسی تیسری میں ڈال دیں، سخت سے سخت جگہ پہ آپ رکھیں، نہ تو میں ٹوٹنے والا ہوں نہ میں بھاگنے والا ہوں، میرا جینا مرنا یہیں پہ، اور نہ ہی میں کسی سے معافی مانگوں گا۔ کلیئر کٹ جو ہے یہ خان صاحب نے واضح پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے جن تک پہنچنا تھا، اور عوام کو بھی بتا دیا ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح پیغام ہے۔ خان صاحب کی جگہ اگر نورا ہوتا تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نورے نے کیا کرنا تھا، اور بہرحال وہ کیا کر کے بھاگا آپ سب کو معلوم ہی ہے، اور ابھی پاکستان واپس پہنچ کے جو ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے۔ ایک ڈرامہ آپ کے ساتھ اور شیئر کر دیتے ہیں نورے کا ہی۔ یہ جیل میں پیشی تھی نورے کی، نواز شریف کی، وہاں پہ جو ہے وہ ان صاحب کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ سر ٹکرا گیا، اور یہ چیز بھی میڈیا پہ چل رہی تھی۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوئی۔ پہلے تو آپ یہ کلپ دیکھیں، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ دیکھیں ہوا کیا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا۔ اب وہ نورا پیشی کے لیے عدالت میں آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ تھے کافی سارا، تو وہ ایک گنجے کا جو ہے وہ دوسرے گنجے کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ اب یہ چیز بھی میڈیا پہ چل رہی ہے، ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف زخمی ہو گئے، نواز شریف کا سر ٹکرا گیا۔ پہ کھوتی دے بچے ہوئے کی ہوا ہے، بندہ کہیں بھی بھیڑ میں ہو، بازار میں، ادھر ادھر مارکیٹ میں ہو، بندے کا کندھا وندھا سر لگ ہی جاتا ہے۔ اس کو بھی میڈیا کی زینت بنا دیا گیا جی کہ نواز شریف زخمی ہو گیا، نواز شریف کا سر ٹکرا گیا۔ بھئی یہ کیڑی شے کو، ولی اللہ کو آسمان سے اترا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے وہ سر ٹکرا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک اشتہاری، ایک مفرور، کنوکٹڈ، سزا یافتہ، اس شخص کے بارے میں ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ لگا ہوا ہے جی پتہ نہیں جیسے کیا گیا اس کو۔ اور ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور میڈیا والوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ حالات اس وقت ہوئے پڑے ہیں ہمارے میڈیا والوں کے،
اس کے بعد ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو کرکٹ کے فینز ہیں، شائقین ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو اس وقت کارکردگی چل رہی ہے، آسٹریلیا سے بھی ہارے، ابھی یہ ریسنٹلی افغانستان سے بھی جو ہے یہ ہارے، اور اس سے پہلے جو ہے انڈیا سے بھی یہ ہارے. 5 میچ ٹوٹل جو ہے وہ پاکستان نے کھیلے ہیں، اور جن میں سے 3 ہارے ہیں اور 2 جیتے ہیں. کمزور ٹیموں سے وہ جیت گئے. ویسے تو یہ افغانستان کی بھی کوئی ٹیم نہیں تھی، لیکن دیکھ لیں آپ، یہ ان سے بھی جو ہے وہ ہار گئے. اب ایسے میں جو ہے وہ بابر اعظم صاحب جو ہیں، جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، ان کی جو ہے وہ گفتگو سامنے آئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کھلاڑیوں کا آپ کہہ لیں کہ حوصلہ بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. بابر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے اپسیٹ شکست کے بعد پلیئرز کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جی جب ہم نیچے سے اٹھتے ہیں تو سیدھا ٹاپ پر جاتے ہیں. ہم ایسا بہت بار کر چکے ہیں کہ نیچے سے اوپر اٹھے ہیں. تمام کھلاڑی وہ وقت یاد رکھیں. اور متحد رہنے کا سبق دیتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو سب کو آسانی ہوگی. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، ہم کم بیک جو ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارا جو کرکٹ کا بورڈ ہے، انہوں نے جی شائقین سے گزارش کر دی ہے کہ آپ لوگ ہاتھ بیسیکلی ہولا رکھیں اور میمز وغیرہ نہ بنائیں. کھلاڑیوں کو جو ہے وہ آپ لوگ سپورٹ کریں. اور ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے پی سی بی کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو ابھی 4 میچز کھیلنے ہیں. امید ہے قومی ٹیم شکست کو بھول کر آنے والے مقابلوں میں مثبت اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. لیکن آگے جو اب ٹیمیں ہیں وہ سخت ہیں جی، جس میں اب ساؤتھ افریقہ والے تو 400 سے نیچے رن ہی نہیں بناتے. تو اب دیکھیں ہمارے بالرز کا جو ہے وہ لوگ کیا حال کرتے ہیں. کل میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اللہ خیر کرے. اور نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ابھی انہوں نے کھیلنا ہے، پھر انگلینڈ کے ساتھ بھی انہوں نے کھیلنا ہے، اور ایک میچ بنگلہ دیش کے ساتھ رہتا ہے. تو 4 میچز ہیں. بنگلہ دیش سے تو امید ہے یہ جیت جائیں گے. باقی یہ 3 ٹیمیں، اب وہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کی آپ کہہ لیں گے انڈیا کے بعد ٹاپ پہ چل رہی ہے وہ بھی. اور ساؤتھ افریقہ والے تو آپ کہہ لیں پتہ نہیں کیا کھا کے آتے ہیں، وہ رکتا ہی نہیں ہے. 400 رن ایک میچ میں تو انہوں نے 428 بنا دیے. تو اب یہ پتہ نہیں کل پاکستان کا کیا حال کرتے ہیں. بہرحال جی دعائیں کریں کرکٹ ٹیم کے لیے، اور اللہ کرے کہ یہ متحد ہو کر کھیلیں. لگ تو ایسے رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بات کریں گے اس شخص کے بارے میں، اس آئٹم کے بارے میں. آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تعلق اس کا نون لیگ سے ہے، فیصل آباد کا یہ رہنے والا ہے. نام ہے اس کا عابد شیر علی. عوام اسے کہتی ہے کھلائی کھوتا. اس کی حرکتوں کی وجہ سے جگتیں کرنے کے علاوہ، بدتمیزی کرنے کے علاوہ، گالیاں نکالنے کے علاوہ اس شخص کو جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں آتا. اور اب تو ان صاحب نے جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے پکا منہ کر کے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا ہے. یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ صاحب ایک پروگرام میں کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. پوچھیں میرے لوگ آئے، کوئی بریانی پہ بھی نہیں آیا، کوئی ان کے لوگ آتے ہوں گے بریانی پہ، موٹر سائیکل پہ، ان کے لوگ لائے گئے. ہمارے لوگ، میں ملک صاحب لے کر آیا اللہ کے فضل سے. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے عابد شیر علی کو سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے پوچھیں، میرے لوگ آئے، میں لے کے آیا، بریانی کی وجہ سے نہیں آئے، اور جناب موٹر سائیکل کی وجہ سے نہیں آئے. بندہ اس سے یہ پوچھے بے شرم لوگوں، یہ ٹرینڈ شروع کس نے کیا، یہ بریانی والا اور یہ قیمے کے نان والا؟ آپ کسی بھی اور سیاسی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. یہ جب بھی بریانی کی بات آتی ہے نون لیگ سیدھا ذہن میں آتی ہے، پٹواری ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بریانی پہ بکتے ہیں. لیکن اس بار آپ کہہ لیں کہ ان کا شکریہ ان لوگوں کو چاہیے کہ خان کا ادا کریں. خان صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ پٹواریوں کی اتنی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی. پہلے یہ بریانی کے ڈبوں پہ بک جاتے تھے، اس بار انہوں نے کہا جی ہم نے بریانی پہ بھی نہیں آنا. پھر انہوں نے کہا جی 4 ڈشیں ہوں گی بیچ میں، تو انہوں گوڑ والے چاول بھی دسیں نال. وہ پھر نہیں مانے جی 4 ڈشوں پہ. پھر وہ بات وہ بائک پہ آ کے جی ہونڈا 125 دی جائے گی.
تو یہ ہونڈا 125 کی یہ جو بات کر رہا ہے جی، ہمارے لوگ بائک کی وجہ سے، بائک والی بات کس نے کی تھی سب سے پہلے؟ کس کے منہ سے نکلا تھا؟ کس نے آفر کرائی تھی؟ جو بندے لے کے آئے گا اس کو 125 دی جائے گی. وہ پٹواری نہیں مانے، وہ بے شرم پھر دوسرے دن کہتا ہے 2 125 دی جائیں گی. وہ 2 125 پہ بھی بات نہ بنی تو پھر ان کے میں اب کیا بولوں، ایک بزرگ وہ بندہ تھا 85 سال کا، کچھ برا بولتے بھی بندے کو شرم آتی ہے. وہ 85 سال کا ان کا بڈھا کہہ رہا تھا جی جو آئے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. جیسے وہ جنت کا جو ہے نا، اللہ نے اس کو ٹھیکیدار بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ. وہ کہتا جی جنت کا ٹکٹ ملے گا. اور یہ پھر وہاں پہ رکے نہیں، پھر ان کے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کا استقبال کرنے جانا ثواب کا کام ہے. اب اسی حوالے سے رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، میں وہ کہنا نہیں چاہتا، انتہائی نازیبا الفاظ اس نے یوز کیے تھے. تو اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں کی رہی ہیں جی. لوگ آئے ہیں تو بریانی کی وجہ سے نہیں آئے، تو بائک کی وجہ سے نہیں آئے. ان کے لوگ بائک کی وجہ سے آتے ہوں گے. وہ بائک کی آفریں کون کراتا رہا؟ پہلی بار بائک کا نام کس نے لیا ہے؟ تم لوگوں نے لیا. اور اب پروگرام میں بیٹھ کے بڑے پکے منہ سے کہہ رہے ہو جی ہمارے لوگ بریانی کی وجہ سے نہیں آتے. وہاں پہ ایون جو لوگ موجود تھے وہ یہی بیچارے مزدور دیہڑی والے، پورے پاکستان سے یہ لوگ گھیر کے لائے ہوئے تھے، گاؤں دیہاتوں سے. کسی کو 2000 کی آفر کرائی، کسی کو 5000 کی آفر کرائی. کچھ ایسے بھی کیسز جو ہے وہ دیکھنے میں ملے جہاں پہ لوگوں نے مکان کا کرایہ دینا تھا. جو بیچارہ مزدور طبقہ تھا یہ ان کے مکان کے کرایہ دے کے ان کو کہتے تھے چلو جی پورا ٹبر. تو پوری فیملیاں ان لوگوں نے جو ہے وہ بسوں میں بٹھائی ہوئی تھی. کسی کا بجلی کا بل دے دیا، کسی کا گیس کا بل دے دیا، کسی کا کرایہ دے دیا مکان کا، اور وہ لوگ پھر مجبوری میں ان کے ساتھ آئے. اس طرح کر کے جو ہے یہ لوگ یہاں پہ لے کے آئے ہیں مینار پاکستان. اور یہ آپ ان کی بکواس سنیں، بندہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ اتنے پکے منہ سے یار یہ لوگ جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا ایک جھوٹ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور اس کے علاوہ بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے. پچھلے 2 دن سے جب بھی میں جو ہے وہ ٹویٹر جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوں تو ایک ہی چیز جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ آ رہی ہے، یہ علیزہ سحر کا نام آ رہا ہے. پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کوئی سیلیبریٹی ہوگی، کوئی اس کی برتھ ڈے ہوگی یا کوئی شادی ہو رہی ہوگی یا کوئی ایونٹ ہوگا اس خاتون کے حوالے سے. جب میں نے اس چیز کو اوپن کیا تو پتہ چلا جی یہ خاتون کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے. اور اس عوام کا آپ کہہ لیں، قوم کا آپ کہہ لیں، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. جس طرح کے جو ہے وہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جی ویڈیو کہاں سے ملے گی، کس کے پاس لنک ہے، میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں صرف وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اس قوم کی جو ہے وہ اخلاقیات کا حال ہے. بڑے مجبور ہو کہ میں نے اس طرح کی چیز کے اوپر کبھی جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی، نہ ہی میں نے بات کی ہے. پہلے بھی لوگوں کی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ لیک ہوتی رہی ہیں سیلیبریٹیز وغیرہ کی. لیکن یہ چیز یار بندہ دیکھ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے پاکستان کے، ٹویٹر جو پاکستان کا ہے اس پہ پچھلے 2 دن سے ٹاپ ٹرینڈ کر. آپ ابھی بھی کھولیں گے تو آپ کو ٹاپ پہ مل جائے گا علیزہ سحر. مطلب جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی یہ قوم بتا رہی ہے کہ بھئی یہ دیکھ لو یہ خاتون ہے. تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہو چکی ہے اور لوگ کتے کی طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں جی کہاں سے ملے گی، کدھر ہے، کتنے منٹ کی ہے، کیا ہو رہا ہے. مطلب یار بڑی حیرانگی کی بات ہے. مسلمان ہیں ہم، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو ویڈیوز مانگ رہے ہیں، لنک مانگ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، واہ حیات قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں. ہر بندے کے گھر میں بہن بیٹی ہے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ حیا نہیں ہے. اب وہ چلو کسی نے لیک کر ہی دی تو آگے پھیلائی کس نے؟ یہ قوم کا کام ہے. اگر یہ وہیں پہ ہی آپ کہہ لیں گے شیئرنگ وغیرہ نہ کرتے تو یہ آگے بات بڑھتی ہی نہیں. اور اس خاتون کی بھی غلطی ہے، وہ لڑکی ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، وہ تھوڑی سی اس پہ سرچ کی، پتہ چلا جی وہ یوٹیوبر ہے. یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویلاگز بناتی ہے دیسی ماحول کے، دیہات میں کہیں وہ رہنے والی ہے، کسی پنڈ کی جو دیہات کی لائف ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اس پہ ویڈیوز بناتی ہے اور عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہے. تو وہ اب کسی کے ساتھ ویڈیو کال پہ تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے ساتھ تھی. اس میں جو ان کی آپس میں جو وہ کال ہو رہی تھی تو وہ جو جس کے ساتھ بات کر رہی تھی اس نے وہ کال ریکارڈ کی، ویڈیو بیسیکلی ویڈیو کال تھی، اس کو اس نے ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پہ آپ کہہ لیں کہ اس نے وائرل کر دی. اب یہ خاتون کو بھی چاہیے تھا کہ یہ مطلب کوئی کتنا ہی آپ کو آپ کا سگا کیوں نہ لگ رہا ہو،
کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت آپ نہ کریں. کیمرے کی آنکھ سے جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز نہیں بچتی. تو بہرحال اس کی بھی غلطی تھی، وہ پھر جو آگے اس کا پارٹنر تھا یا جو بھی تھا اس کی بھی بےغیرتی آپ کہہ لیں. اوپر سے ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا جو اس پہ لوگوں نے کردار ادا کیا آگے پھیلا کے، جس کو نہیں پھر سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا دیا. سبحان اللہ، حرکتیں آپ دیکھیں اس قوم کی. پھر کہتے ہیں جی کہ عوام کے اوپر جو ہے نا وہ عذاب آیا ول. جب اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر یہ نوری اور زرداری جیسے ہی لیڈرز جو ہے وہ آپ کو ملنے ہیں، اور فضلو جیسے لیڈرز ہی جو ہے وہ آپ کو ملنے ہیں. بہرحال میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ ہر گھر میں بہن بیٹی ہوتی ہے، تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ لوگ اس طرح کا ڈرامہ کریں اور پھر 2 دن کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو ٹاپ ٹرینڈ آپ نے بنا کے رکھا. میں تو پہلے وہ سوچتا رہا ہوں، کل شام تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں. مجھے لگا شاید کوئی سیلیبریٹی وغیرہ ہوگی، کوئی برتھ ڈے یا کوئی شادی یا کوئی اور فنکشن ہے. وہ جب یہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ نارملی ٹاپ ٹرینڈ میں کوئی چیز آتی ہے، گھنٹہ رہتی ہے 2-3، اس کے بعد نیا کوئی ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے. وہ جب 2 دن سے ایک ہی نام آ رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے کیا. وہ اوپن کیا تو پتہ چلا جی یہ تو ویڈیو کے پیچھے لوگ کتے ہوئے پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لنک دو، کہاں سے ملے گی، کیا ہوا یہ، اور واہ حیات قسم کی باتیں. تو تھوڑی شرم کریں، غیرت کریں، حیا کریں. مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ لوگ رہنے والے ہیں، اور حرکتیں اس طرح کی تو کوئی خدا کا کوئی خوف کریں. تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، یہ بھی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو انتہائی نامناسب تھی. اس پہ بات کرنی نہیں تھی، لیکن یہ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.